الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دینی بھائیوں، اللہ جل شانہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے، ہم سبھی ایمان و عافیت کے ساتھ مسجد میں جمع ہیں۔ رب ذوالجلال ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائے، نفع بخش بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلا رکھا ہے۔ رب ذوالجلال کا ایک اصول ضابطہ ہے، جب بندے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو اپنا نصب العین مقصد حیات بناتے ہیں، اللہ کی طرف سے خیر و عافیت نازل ہوتی رہتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جس قوم میں، جس علاقے میں، جس تہذیب میں اللہ کی نافرمانی گھر کر جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ قوم محروم قوم کہلاتی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، نصرتوں کا نزول، اللہ تعالیٰ اسے وقتاً فوقتاً روک کر متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید میرے بندے باز آ جائیں، اپنا مقصد حیات سمجھ بوجھ لیں۔ آج کل ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح حالات گزر رہے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے بارے میں دیکھیں، ہم اپنی اس قوم کے بارے میں دیکھیں، اپنے نظریات کے بارے میں دیکھیں، ہر آن کچھ عجیب انداز میں کچھ ایک دشوار کن زندگی نظر آ رہی ہے۔ جس سے بھی ملاقات ہو، کسی سے بھی کچھ مذاکرات ہوں، بھئی حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا حالات آنے والے ہیں، کیا دشواریاں، کیا وجہ اور کن کن وجہوں سے آ رہی ہیں۔ مختلف انداز سے اس کے اصلاح کی کوششیں مختلف تنظیموں کے ذریعے کی جا رہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، حقیقت یہ ہے اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلا رکھا ہے، اور اللہ نے جس نظریہ، جس طریقے کو پسند فرمایا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا یقیناً ہم ناکام ہوں گے۔ اور وہ طریقہ صرف اور صرف وہی ہے جس کا اعلان کسی اور نہیں، خود رب ذوالجلال نے فرما رکھا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اتنا واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، شاید کوئی اور انداز، کوئی اور حکم اس طرح اتنی وضاحت کے ساتھ ہو کہ یقیناً ہماری یہاں قبول ہی نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی ایسی زندگی کی جو اسلام کے علاوہ ہو، جو دین اسلام کے خلاف سے نظریات ہو گئے، جو اسلام کے طریقے کے علاوہ ہوں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا میں تو دشواریاں ہوں گی ہی، آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے وہ نقصان و گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاص کر کے صاحب ایمان کو تلقین فرمایا تھا، حکمن انداز میں فرما رہے ایمان والوں پورے مسلمان ہو، آدھے تیتر بٹیر بنے کب تک پھرو گے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارے لیے حکم ہے تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کی ماتحتی قبول کر لو۔ ایمان عطا کر دیا گیا، اللہ کا فضل مل گیا، ایمان والے بن گئے، لیکن اسلام والا بننا پڑتا ہے، بننا پڑے گا۔ اپنے آپ کو، اپنی چاہتوں کو، نظریات کو، ہر چیز کو دین کے تابع کرنا پڑے گا۔ صرف اور صرف یہ نہ سمجھو کہ چند رسومات کے طور پر عبادات ادا کر لینے کا نام مسلمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، ہرگز نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، رب ذوالجلال نے انداز عجیب اختیار کیا، پورے اسلام میں داخل ہو۔ پورے کا کیا مطلب ہے رب ذوالجلال؟ کہ میں نے اپنا حبیب عطا کیا جو تمہیں دین سکھلا کر آیا ہے، بتلا کر آیا ہے، ہر کچھ دکھلا کر آیا ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ دین کے تابع نہ کرو گے، نہ کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی نظروں میں بے حیثیت رہو گے، اللہ کی نگاہ سے گرتے چلے جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی طرف سے نصرتوں سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے، دنیا کے ٹھوکروں میں آ جانا پڑے گا۔ ہاں ہماری کوشش رہے گی، اب ہم اگر یہ دعویٰ کریں ہم کمزور بندے ہیں، ہم فتنوں کے زمانے کے، یقیناً ہے، ہم کیسے پورے اسلام کے تابع ہو سکتے ہیں؟
ہم سے پورا پورا کا مطالبہ ایسا نہیں کیا گیا کہ 100% مسلمان بنو گے تب اللہ قبول کریں گے، نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنا حبیب بھیجا سکھلانے دکھلانے کے لیے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کب؟ جب تک تم چاہتوں کو دین کے تابع نہ کرو۔ اپنی چاہت، میری چاہت ہے، میرا یہ پسند، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ نظریہ ہے۔ ہم ہیں کون بھائی؟ کل تک ناپاک قطرے تھے اور کل سڑے گلے لاش بننے والے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے جو میرا یہ نظریہ، کیا حیثیت میری تیری؟ اس لیے دین کے تابع اللہ کے حبیب نے صاف لفظوں پر فرمایا کہ اپنی چاہتوں کو، اپنی عبادتوں کو نہیں، اپنے صرف معاملات کو نہیں، صرف اخلاق کو نہیں، صرف چند چیزوں کو نہیں۔ دوسری جگہ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے استحزان فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیسے لوگ ہیں جو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو ٹھکراتے ہیں؟ فما جزاء من یفعل، ان کا کیا بدلہ ہونے والا ہے؟ اچھی طرح جانتا ہوں میں یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پورے دین کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ہے یا نہیں ہے خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کب تک؟ دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رکھے۔ ہماری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کسی چیز پر عمل کرنے مقصد کیا ہے؟ ہم ٹٹولتے بھی نہیں، دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری آمدنی کا مقصد کیا ہے؟ خرچ کا مقصد کیا ہے؟ بچوں میں رہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات ہے کیا؟ کیا ہم اللہ کے فرما برداروں میں شمار ہوں گے؟ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر اپنا جائزہ لینے کے اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھ رہے تو کسی اللہ والے کے در پہ، جن کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کچھ اللہ کے فضل سے تلاشنے میں لوگ اللہ والے مل جاتے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی دوسروں کی رہنمائی کرنے کی، ان کے سامنے بیٹھ کر، جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہے، بلڈ پریشر یہ چل رہا ہے، شوگر یہ ہے، یہ درد ہے، وہ درد ہے، یہ کیفیت ہے، یہ حرارت ہے، یہ تمام چیزیں اپنی کیفیات بیان کرتے، یہ نہیں پوچھتے آپ کو تو کچھ نہیں ہے اس میں سے۔ کبھی پوچھا ہم نے ڈاکٹر صاحب آپ کا شوگر لیول کیسا رہتا، آپ کا پریشر کیا ہے، آپ کا یہ تو نہیں نہ پوچھتے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے شفا عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دوسروں کو خیر پہنچا رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے بلکہ اچھی خاصی فیس دے کر، سر کر کے، ان کی جی حضوری کر کے، خوش آمدیں کر کے کیا کرتے ہیں کہ میرا علاج ہو جائے، میرا علاج ہو جائے۔ کیوں؟ کس چیز کا علاج کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیز تو ہمیں دیا ہے، کہ جسم ہے، دوسری روح ہے۔ ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم یہی ملی ہے اور یہی چھوڑ کر سڑا گلا کر ختم کر کے جانا ہے۔ روح عالم ارواح سے ملی ہے، عالم برزخ میں پہنچتی ہے، اور عالم محشر میں روح کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم کس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، جسم کی یا روح کی؟ ذرا غور تو کرو میرے بھائیو، آپ میں سے کوئی نہ سمجھ نہیں ہے، بڑا سمجھدار ہم طبقہ ہیں الحمدللہ۔ شہر والے تو بڑے تیز ترار کہلاتے ہیں، ہم لوگ شہر والے ہیں، گاؤں دیہات دور دراز والوں سے بڑے زیادہ تیز ہوتے ہیں، ہم سب دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے بارے میں بھی ذرا دیکھ کر دیکھے، دامن جھانک کر دیکھے، ہماری محنت کس چیز کی ہے، ہم کسے بنا رہے ہیں، ہم کسے مضبوط کر رہے ہیں، ہم کس کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لاکھ کس پر خرچ کر رہے ہیں، جو آیا کہاں سے جائے گا کہاں، نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے، ختم۔ اذان ہوئی تھی آئے تھے، نماز ہو جائے گی چلے جائیں گے، اتنے سا وقفہ ہے، اور اس کے پیچھے ہم لاکھوں لاکھ خرچ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک ہمارا اپنا عزیز کوئی بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر کہے لاکھوں کا خرچ ہے، ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں، جو کچھ کیا جائے گا سب کرنے کو تیار ہے، بس آپ اپنا کام پورا کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ گارنٹی لیتے؟ نہیں، گارنٹی نہیں لے سکتے، لیکن ہمارا کام کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کیجیے، لاکھوں لاکھ خرچ کرنے کو تیار، بلکہ ماشاء اللہ، اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت فرمائے، ایک بڑا طبقہ ہو گیا اس لیے کہ بھئی بیمار پڑو گے، پیسے کہاں سے لاؤ گے، اسی کے لیے پالیسیز بناؤ، اسی کے لیے پیسے جمع کراؤ، اسی کے لیے اسی کے پیچھے لگے رہو، چاہے جان بچے نہ بچے تمہارے اس پیسے سے۔ میرے بھائی، لے کر جانا روح کو ہے، لے کر آئے ہیں روح سے، یہ تمام جسم ایک، اللہ کا حکم، روح نکل گئی، اب جسم نہیں،
اب یہاں بیٹھنے والا مفتی صاحب نہیں کہلائے گا، مفتی صاحب کی لاش ہے. فلاں صاحب سیٹھ صاحب نہیں کہلائیں گے، سیٹھ صاحب اچھے تھے، لاش ہے. ختم ہے معاملہ. لیکن جو جانا ہے، جسے روح کہتے ہیں، جسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس کے لیے جنت و جہنم ہے، جس کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے، فنا نہیں ہے. اس روح کی فنا نہیں ہے. جب سے اللہ نے بنایا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے کر دکھا دیں گے. اب ختم، اب موت بھی نہیں آنی. اس روح کی تیاری، اس روح کی صحت مندی، اس روح کے علاج، اس روح کی کمی بیشی کی کبھی کوشش کی ہے ہم نے کہ بھئی روحانیت بھی ہماری مضبوط ہو جائے، روحانیت بھی صحت یاب ہو جائے، روحانیت بھی بیماریوں سے پاک و صاف ہو جائے، کہیں ہماری روحانیت مریض تو نہیں. روحانیت مریض کی مثال ہر ایک انسان سمجھدار ہے، سمجھ لے. مثال یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ڈر ختم ہو جائے، کسی کی عزت پر داغ لگاتے ہوئے ڈرنا ختم ہو جائے، جھوٹ بولنے میں جھجک ختم ہو جائے، کسی حق دبانے میں ڈھٹائی آ جائے. یہ ایسی ایسی بیماریاں ہیں، لا علاج تو نہیں کہہ سکتے لیکن مہلکات میں سے، اس کی حدیث شریف میں ان امراض کو مہلکات بیان کیا گیا. جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کینسر وغیرہ کو مہلکات مرض کہلاتے تھے. کسی زمانے میں ٹی بی کا مرض بھی مہلک تھا، کسی زمانے میں کچھ اور مرض بھی مہلک تھا، بعد میں اس کی علاج نکل آئے. آج بھی جو مہلکات ہے، یعنی عام طور پہ لوگ بچتے نہیں، حدیث شریف میں ان امراض کو مہلکات میں شمار کیا گیا. مہلکات میں ہم اسے مرض بھی نہیں جانتے کہ یہ بھی مرض ہے. ہم ڈٹائی سے کسی پر ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی مرض ہے. ہم کسی حق دبائے ہوئے ہیں، یہ بھی مرض ہے. ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی مرض ہے. ہم کسی کی جس سے جی چاہتا عزت اچھال کر اس کی عزت خراب کر دیتے، یہ بھی مرض ہے. ہم دوسروں کے حق دبائے بڑی آرام سے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، یہ بھی مرض ہے. ہم دوسروں کی کینہ پالے گھوم رہے ہیں، یہ بھی مرض ہے. بھول جاتے. اس لیے ان امراض کی ذرا سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پہ اسلام کے تابع ہو جاؤ. انہ لکم عدو مبین ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اگر نہیں ہوگے پورے اسلام میں داخل، اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں کرو گے، اپنی سراپا کو دین کے تابع نہیں کرو گے، تو شیطان کے متبع ہو جاؤ. اگر ایسا نہ بنو، رب ذوالجلال شفقت سے فرما رہا، میرے بندو سمجھو ایسا نہ بنو، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. جس طرح ایک بڑا سرپرست سمجھاتا یہ نہ کرو یہ تکلیف ہو جائے گی، وہ نہ کرو وہ پریشانی آئے گی. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، یہ کھلا تمہیں برباد کرنے پر. اس نے قسم کھا رکھی ہے، اس نے اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بنا رکھا ہے، بلکہ مجھ سے اس نے تمام بندوبست کروا رکھا ہے. لیکن میں رب ذوالجلال ہوں نا، میں اس لیے تمام بندوبست کے آگے بھی میں نے بندوبست کر رکھی. اس کے پھانسے میں نہ پڑو، اس کے بہکاوے میں نہ بہکو. یہ بہکائے گا تیرے فیوچر کا کیا ہوگا، یہ بہکائے گا تیرے زندگی کا کیا ہوگا، یہ بہکائے گا تیرے اس کا کیا ہوگا، تیرے اس کا کیا ہوگا. رب نہیں ہے، اس سے کہو استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور دوسری بات، جو کلمہ ہم عام طور پہ کسی کو برا کہنے پر کہتے لا حول ولا قوت، نہیں، اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو یاد دلانا تھا اچھائی اور برائی کی قوت صرف اللہ کے پاس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آئی، کوئی ایسا نہیں جو ہمیں نیکی کی توفیق دے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں برائی سے روک سکے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. اور خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے تحت جو بندہ کوشش کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، روحانی صحت یاب ہوتا ہے. اور وہ کوشش، وہ پرہیز کیا ہے؟ وہ پرہیز سب سے اہم عمل ہے. وہ تمام دوائیوں سے زیادہ مفید دوا پرہیز ہے، اور وہ پرہیز ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اپنی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو، خواہشات کو دین کے تابع کرو، انہی خواہش کو پوری کرو جس کی دین اجازت دے رہا ہو. انہی خواہش کی اجازت دو، خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر بار کو بھی، اپنی ملازمت کو بھی، اپنے کاروبار کو بھی، اپنے تمام چیزوں کو. میری خواہش یہ ہے میرا کاروبار خوب بڑا ہو جائے. اچھی بات ہے، اللہ نے دیا ہے کرو، نہیں دیا ہے ہم نہیں کریں گے.
ایسی چیزوں کو ہم لعنت کرتے ہیں جو لعنت زدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے لعنت زدہ فرمایا. ہمیں سودی پیسے نہیں چاہیے کہ پرہیز، جھوٹ نہیں بولیں، کسی کو جھوٹ بول کر کوئی سامان نہیں فروخت کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ کو دینا ہوگا، خالص ایمانداری کے ساتھ ہم کاروبار کریں، حق ادا کر کے اپنی ملازمت کریں، جس اعتبار سے جس شعبے میں ہیں اس شعبے کو دین کے تابع کرتے ہوئے، اس شعبے کو سنت و شریعت کے مطابق ادا کرتے ہوئے اپنے زندگی میں اللہ کی رضا سے عامل رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ ہم روحانیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہمیں مقبولیت عطا کریں گے. ورنہ میرے بھائیوں بزرگوں، آج سے 25 سال پہلے نہ ہم مسلمانوں کی اس ملک میں اتنی بڑی تعداد تھی، نہ آج جتنا مال ہے اتنا مال تھا، نہ آج جتنے نوجوان ہیں اس ملک میں اتنے تھے، نہ آج جو کچھ نظر آ رہا ہے اتنا سب کچھ تھا، نہ آج جیسی اتنی بڑی بڑی مسجدیں تھیں، نہ اتنی مسجدوں میں یہ بھیڑ تھی. اس کے باوجود مسلمانوں پر نظر اٹھانے سے پہلے کانپ جاتے تھے. کیوں؟ وہ زندہ لوگ تھے، ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اور یہ زندگی روحانیت ہے، یہ زندگی روحانیت ہے کہ اللہ کی طرف سے سامنے والے کے دل پر روب پڑتا ہے. آپ دین کے تابع جس انداز سے ہوتے چلے جائیں گے، آپ ممکن ہے دبلے پتلے ہوں، ممکن ہے بہت رحیم شہیم نہ ہو، لیکن آپ کی نظریں اٹھتی، سامنے والے کی نظریں جھک جاتی تھی. کیوں؟ روحانیت مضبوط ہے. آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوگا زندگی میں، جھوٹ کا کبھی سہارا نہیں دیا ہوگا، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. آپ کی نظریں اٹھنے سے لوگ ڈرا کرتے تھے. اسی ملک میں، اسی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم آپ کے بزرگوں کے کوٹری میں جا کر دعائیں کرواتا تھا اور رضامندی تلاشتا تھا کہیں یہ لوگ ناراض تو نہیں. اسی ملک میں، ہم ہی جس ملک میں رہ رہے، اس ملک میں یہ حالات تھے. اس ملک میں دیکھا جاتا تھا مسلمانوں کا رخ کیا. آج جب جی چاہتا ہے تمہاری مسجدیں بے حیثیت، تمہارے قبرستان ہمارے، تمہارے سب جی چاہے گا ہم جہاں جی چاہے گا ہم بندوبست کر دیں گے. کیوں؟ یہ ہماری بھومی ہے، تمہارا نہیں رہا، کیونکہ تم رہے نہیں. زندوں کے گھر ہوا کرتے ہیں، مردوں کے قبرستان ہوتے ہیں. اب تو قبرستان کے بھی لالے پڑے میرے بھائیوں بزرگوں. اور یہ صرف اس لیے ہم نے اصلی زندگی کا مطلب ہی، مقصد ہی ہم بھول بیٹھے. زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی تمام چیزیں جو اسباب میں ہم تلاش رہے، یہ تمام چیزیں ضروریات ضرور ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، اس کے تابع ہو کر زندگی گزارے اور دوسروں کے لیے اس کے داعی بنے. ہمارا ہر عمل دوسروں کے لیے مثال بنتا، ہمارا ہر عمل دوسروں کے لیے دعوت بنتی. ہمیں دیکھ کر لوگ زندگی سیکھتے، ہمیں دیکھ کر لوگ کہتے ہاں بھائی مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے تو ایسا. آج برجستہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بس، اچھا وہ تو ایسے لوگ، ارے ایسے ہیں، ارے ویسے. کیوں آج کسی کی جرت نہیں ہوتی، ہم مسلمانوں کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ ہماری مسجدوں کو کہیں کوئی مسمار بھی کر دیتا تو بہت کچھ ہم نہیں کرنے کی ہمت رکھتے. اور حد تو یہاں تک ہو گئی کہ انتہا بھی وہاں سے ہو جائے ہمیں اف تک کی نوبت نہیں آتی، بس اتنا ہی، ہاں یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ ایسا ہو رہا، یہ ویسا ہو رہا، سوائے تذکرے تبصرے کے کچھ نہیں. اور تذکرے تبصرے سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے. بڑی بڑی تنظیمیں پزمردہ نظر آ رہی، قیادت کے الفاظ کان نہیں سن پا رہے، زندگی کی علامات نہیں سمجھ میں آ رہی. ہو کیا رہا ہے؟ صرف اس لیے میرے بھائیوں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کر سکتے، کوئی تنظیم کا قائد نہیں کر سکتا جب تک ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے معاملہ درست نہ کر لیں سچی توبہ کے ساتھ. توبہ بہت بڑی نعمت ہے. سچی توبہ کے ساتھ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دے، بس اتنی سی بات ہے، زیادہ نہیں کچھ کرنے کے لیے کہ ہاں چلو بھائی چلو سب کے سب عمرہ کر کے آئیں، 1 لاکھ روپے خرچ کر کے آئیں، چلو یہ کر کے آئیں، اتنے لاکھوں کی قربانی دینی، اتنا یہ کرنا، اتنا وہ کرنا ہے. بس خواہشات کو قابو، خواہشات میری خواہش ہے لیکن دین ہے، اجازت ہے کروں گا، اجازت نہیں ہے اللہ کو ناراض کر کے نہیں کروں گا. میری خواہش یہ ہے اپنی خواہشات کو تلاش کرنے، بس میرا یہ جی چاہ رہا ہے، یہ چاہت دین کے تابع ہے، اجازت ہے یا نہیں. میری چاہت ہے فلاں منصب مجھے ملے، اگر سچائی کے ساتھ مل رہا الحمدللہ استقبال ہے،
جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، کسی کو دھوکہ دینا پڑے گا، کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی کرنی پڑے گی، میں ایسے قدم اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوں جس کے ساتھ اللہ کی نصرت نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو بغیر کوشش کے سر پہ بٹھاتے ہیں، بغیر اس کی چاہت کے، بغیر اس کے طلب کے۔ اور حدیث شریف میں واضح انداز میں جو منصب تمہارے طلب کے بغیر آئے گا، اس میں اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اس سے خیر وجود میں آئے گا۔ جس منصب کے تم خواہش مند ہوگے، تمہاری خواہشات جس کے در پہ ہوگی، پھر اللہ کی نصرت اس سے ہٹ جاتی، اللہ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے۔ جس منصب کا مقصد ہی، جس درجے کا، جس حیثیت کا مقصد ہی دین کی اشاعت ہو، اللہ کی رضا ہو، خدمت خلق ہو، اللہ کے رضا والے اعمال ہوں، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر پھیلائیں گے۔ شکل مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی کسی کو اللہ نے توفیق دی لوگوں کی خدمت کرنے کی، اور خدمت مقصد یہ کہ اسے کوئی نام و نمود کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی اچھا کہہ رہا کہے، کوئی برا کہہ رہا کہے، مجھے خدمت کرنی ہے، اللہ نے جو کچھ دیا، جو حیثیت دیا مجھے کرنی۔ تو لوگوں کو، کوئی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی غریبوں کا علاج کر رہا، خاموشی سے کہیں کونے میں بیٹھا، کوئی ڈاکٹر ہے مریضوں کی مفت علاج کر رہا ہے، مریضوں کی غریب دیکھتا ہے، علاج کے پیسے بھی نہیں لیتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی مقبولیت اللہ عطا کرتا ہے اس کے لیے، غائبانے میں اس کی دعائیں ہوتی، اس کے کام اللہ تعالیٰ کہیں نہیں پھنسنے دیتے۔ کوئی ایک ایسا اللہ والا ایسا بھی ہے، خاموشی سے کہیں بیٹھا ہے، لوگوں کے رزق کے بندوبست میں لگا ہے، کوشش اپنے حد تک جہاں تک ہو سکتا ہو کہ بھئی کسی کا کام بن جائے، کسی سے کسی کی سفارش کر دینا، کسی کو کہیں ملازمت میں رکھ دینا۔ اللہ نے خود کو دیا ہے تو دوسروں کی ملازمت آسان کر دیتا ہے۔ تنخواہیں جتنا حق ہے، واجب ہے، اس سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے، دوسروں کے حقوق سے زیادہ خیر خواہی پر آمادہ رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی تھی جس سے اللہ کی مدد شامل حال تھی، اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، برکت اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے کہ ہماری قدردان تھے، ہمارے ہی چھوٹے بڑوں کے ساتھ احترام والا سلوک کر رہے تھے۔ اب تو اپنا لخت جگر بھی آنکھ دکھاتا ہے، ہمارے ہی اپنے، ہمارا ہی سگا بھائی ہے، اب مشکل نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں، کوشش یہ ہے کیسے بھی کر کے کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ چند ہی مہینوں کے پہلے کا واقعہ ہے، چند مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے، ایک دو مہینے کے، سگے باپ کو سگے بیٹوں نے، اور ایسے باپ جس نے پوری زندگی اپنے بیٹوں کے لیے بڑا ذخیرہ انبار جمع کیا، اور ایسا نیک مزاج ہوگا کہ زندگی میں اپنے تمام مال و اسباب کو اپنے بچوں کے حوالے کر گیا کہ بھائی بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، پورے کے پورے حوالے کر گیا۔ اب باپ، والد بڑھاپے میں ہے، ماں ہے نہیں، والد بڑھاپے میں، اب والد بوڑھا رہے کہاں، بچوں میں آپس میں ایسی تنازع ہوئی، ایسا جھگڑا ہوا کہ تم حقدار، تمہیں زیادہ خیال رکھنی چاہیے، تمہیں زیادہ، چلو قصہ ہی ختم کر دیتے، تینوں لڑکوں نے باپ کا قتل کر دیا، نہ رہیں گے نہ رکھنا ہو۔ کن پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی آخرت نہ بنائی، آپ کے بچے آپ کی آخرت بنائیں۔ معاف کیجئے گا میرے بھائی، ایسا ممکن نہیں، اپنا معاملہ خود کرنا ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم اپنی قبر کی تیاری، اپنی حشر کی تیاری، اپنی آخرت کی تیاری نہیں کریں گے، امید رکھیں گے دوسروں کے لیے، ممکن نہیں۔ اپنی آخرت کی تیاری، یہ اولادیں بھی ہماری آخرت کی تیاری کے لیے، حیثیت، مال و اسباب بھی آخرت کی تیاری کے لیے، جس منصب میں اللہ نے دیا اس منصب میں آخرت کی تیاری، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو اللہ کے لیے آخرت کی تیاری میں لگا، ہر چیز کو دین کے تابع کر کے آخرت کی تیاری میں لگا سکتے ہیں۔ اور چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دینی محنت جو کچھ بھی ہو، اسے دنیا کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اگر دین کو ہی دنیا کے تابع کر دیا، ہم نماز اس لیے پڑھائیں گے کہ لوگ کہیں امام صاحب بڑے نیک ماشاءاللہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو تھوڑا سا معاملہ خیر ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، تو پھر ہمارا دین کا مقصد بھی دنیا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے بارے میں کہا بھی ہے جو بہت معمولی شے کے عوض دنیا، اپنی دین کو دنیا کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ قرآن میں صاف لفظوں میں، جیسے ہے نا بھائی، آج بھی آپ کے امام صاحب کے بارے میں، معاف کیجئے گا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، کچھ ہمارے مولویوں میں بڑے بدنام ہیں۔ کیوں؟ یہ مستقل مفتی صاحب جو ہے بارہا کہتے ہیں، قرآن خوانی والوں کے خلاف کہتے ہیں، یہ قرآن فروخت کرنے والے ہیں، صاف لفظوں میں قرآن فروخت کرنے والے، اور ہم خریدار بھی ہیں۔
نئی دکان کرتے ہیں مفتی صاحب 10 آدمی کہیں سے مل جاتا ہے، اللہ کے بندے تم مسلمان ہو، سورہ اخلاص آتا، سورہ یاسین آتا، کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ مولوی حضرات اب برائے برجستہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیوں مفتی صاحب یہ سب کہتے رہتے؟ ان کی لمبی کمائی ہوتی ہوگی، ہمارے کمائی ہمارے پیٹ میں لات مارتے۔ اگر یہ پیٹ میں لات مارنا میرے بھائیوں تو تم اپنی خیر سمجھو۔ ہماری اولادیں کیوں نہیں قرآن پڑھ سکتی؟ یاسین تلاوت ہمیں کسی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ہم دوسرے ایسے دھرم والے ہیں جن کے کوئی خاص خاندان کیا کہتے ہیں برہمن نہ آئے گا تب تک ان کا پوجا نہ ہوگا؟ ہمارے لیے ہے کیا؟ ایسا تو نہیں۔ ہم میں ہر ایک مسلمان ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اذان کے لیے بھی ہاں ہمارے مولوی طبقے سے یہ بات چلتی ہے کہ تمہیں گھر کی اذان دینے کے لیے بھی مولوی چاہیے۔ کیوں؟ ہم مولویوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا نہیں کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں میرے بھائیوں بزرگوں۔ میرے اپنے چھوٹے بھائی ایسے دوستوں سے پوچھ لیں، ان کے بچے گھر میں ولادت ہوتی ہے، ان کے تمہیں اذان آتی ہے تم دو، تم جو محبت سے دو گے میں وہ محبت کہاں لاؤں گا؟ تمہارا اپنا لخت جگر ہے نا، تمہارا اپنا لخت جگر ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہے، تم سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرو گے، جس اخلاص سے کرو گے وہ اخلاص میں کہاں سے لاؤں گا؟ تمہارا اپنا لخت جگر بخار سے تپ رہا ہوگا، مفتی صاحب کو درد ہوگا؟ نہیں، تمہاری دکان ہے، محنت سے لیا، اللہ سے امید لگائی تم نے کہ اللہ اس سے حلال و پاکیزہ رزق کماؤں گا، تم جس اخلاص سے ہاتھ اٹھاؤ گے، یاسین پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو، اس دکان سے نیت کر لو اللہ جو کمائی ہوگی اس سے ایک حصہ صدقہ ضرور کروں گا اور خدمت بھی کروں گا، آپ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، حلال و پاکیزہ رزق چاہتا ہوں۔ یہ اخلاص کون قاری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب لائیں گے بھائی؟ یہ دل کی کیفیت کہاں ملے گی؟ کیوں ہم خریدار بن جاتے ہیں دعاؤں کے؟ نہیں ملتی، معاف کیجیے گا، صاف لفظوں میں نہیں ملتی۔ اور ہم نے جو بنا رکھا ہے یہ ہمارا بنایا ہوا گڑھا ہوا دین ہے، اسلام ہے، اس کا دین سے کہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے پڑھنا، کیوں نہیں جانتے؟ مسلمان نہیں؟ گیم کھیلنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ مسلمان کس منہ سے ہو؟ تم نے قرآن کا حکم کو نہیں سنا، اور ممکن ہے مولویوں نے نہیں سنایا ہوگا، کل قیامت کے دن خود قرآن کریم اللہ اسے شکل دے گا اور کھڑا ہو کر قرآن اللہ سے کہے گا، اے اللہ میرا حق، اے اللہ میرا حق۔ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیلے جنہوں نے میرے حقوق دبائے ہیں، یا پھر مجھے اپنے کلام سے خارج کیجیے، لڑے گا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قرآن کے بارے میں یہ بڑا جھگڑالو ہے، قرآن بڑا جھگڑالو ہے، بڑا سخت سفارشی ہے اور بڑا سخت گیر بھی ہے۔ جنہوں نے اس کے ساتھ دل لگایا ہوگا اسے یہ جنت کھینچ کر لے جائے گا، درجات دلائے گا، جنہوں نے حق تلفی کی ہوگی پھر اسے دھکا دے کر جہنم تک پہنچائے گا۔ ہمیں قرآن، ہم نے الفاظ پڑھنا نہیں سیکھا۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں بھائی صرف الفاظ سیکھ کر کیا فائدہ؟ اور میرے بھائی بزرگوں، قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ نبی اس لیے بھیجتے کہ وہ تلاوت بھی سکھانے آیا۔ پہلا عمل یتلو علیہم آیاتی، تلاوت۔ ہمیں تلاوت نہیں آتی، ہماری اکثریت قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لائق اور قادر نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں جن کی مسجدیں باقی رہیں، باطن تو گیا ہی، ظاہر سے بھی ہم محروم ہیں۔ وہ اخلاص نہیں، کم از کم ظاہر ہی خوبصورت تلاوت یہ کرتے کہ اللہ کو حیا ہے، اس منہ سے کتنا پاکیزہ انداز میں سر شرم سے جھک جاتا جب وہ غزہ کے وہ مکتب کو دیکھتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی بم سے برباد ہوئی عمارتیں، اس میں بہنیں بیٹھے قرآن سنا رہی ہیں، بہنیں بیٹھے پورا کا پورا قرآن سنا رہی ہیں، بچے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں، کیوں؟ ہم بڑے ماشاءاللہ سے اپنی اوقات ذرا سے دین کے پیمانے پہ رکھ کر دیکھنا کہ ہم حیثیت ہماری کیا، ہماری اوقات کیا ہے۔ ہم نے قرآن کے الفاظ نہیں سیکھے، حق تو یہ تھا قرآن کے احکامات کے تابع زندگی ہوتی ہماری، پھر دین سیکھتے، سنت و شریعت سیکھتے۔ اول مرحلہ اللہ کے احکامات قرآن ہے، اسی سے ہم نے ابھی تک پورے طور پر دل نہیں لگا پائے، تو دوسری چیزیں کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری اکثریت محروم ہے دین و قرآن و سنت و شریعت سے۔ کوشش ہماری ذمہ لازمی ہے جہاں تک جس شکل میں ہو سکے، جن گھروں میں جو جانتے ہیں، بہنیں جانتی ہیں، وہ دوسروں کو ترغیب دیں، آپ ان کو خود موقع نکالے، فرصت دیں کہ میرے بیوی ہے میری عزیزہ، تمہیں درخواست تمہاری ہے، تمہیں کچھ اگر چاہیے، تمہاری کچھ ضروریات میں اضافہ کر دوں گا، تمہارے اخراجات میں اضافہ کر دوں گا، تم 10 کو قرآن سکھا دو، اتنی تو کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہیں گھروں میں بیٹھے دوسروں کو دین سکھا رہی ہیں،
قرآن سکھا رہے جو جانتے ہیں، لیکن اکثریت نہیں جانتی تو ان کے سیکھنے سکھانے کا نظم بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ بیچارے دعوت والے کتنا کریں گے بھائی، کہاں تک کریں گے؟ اور کتنا ہم سنتے ہیں ان کی، کتنا سنتے، ان کے بس میں کتنی ہیں، بس بلا لیتے ہیں، تھوڑی سی بہت کوشش کر لیتے۔ کیا صرف انہی کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہی مسلمان ہیں، ہم آپ نہیں ہیں؟ کہ ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا تمہارے پاس موقع نہیں تھا قرآن کے لیے، سنت سیکھنے کے لیے، شریعت سیکھنے کی؟ کیا ہم مسجدوں میں بلا بلا کر خواتین کو سکھائیں گے؟ ہم آسانی سے دیکھتے ہیں، کھولتے ہی آپ کسی بھی آپ چینلوں کو کھولیے، آپ حالات دیکھیے کہ ہماری بچیاں دوسروں کے نکاح میں خوش ہو کر جا رہی ہیں۔ ہم ان کو گنہگار اور نالائق سمجھتے ہیں۔ اپنی اوقات قیامت میں پتہ چلے گا، تمہارے زمانے میں تھے، تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو سکھا دیا تھا۔ ہماری عورتیں مارکیٹ پھرے وہ درست ہے، ہماری عورتیں دین سیکھیں، ہمیں اس کی کوئی کوشش، کوئی پرواہ نہیں، کیا سیکھیں بھی۔ پہلے کا نظام تھا، خود عورتوں میں بھی چاہتیں خوب تھی، کہیں بڑی اماں دادی اماں ہوتی تھی، وہ دین سکھاتی تھی، وہ صحابہ کے واقعات سناتی تھی، وہ اللہ کی لوریاں سکھاتی تھی۔ آج گانا بجاتے ہوئے کھانا بن رہا ہے، میوزک سنتے ہوئے واک مین کے ذریعے کھانا بن رہے، بچے کو اسی میں سلا رہے، بچے کو تمام پرورش اسی میں ہو رہی۔ بن کیا رہا ہے؟ نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، نہ ماں باپ کا، نہ سماج کا۔ ہر ایک کے لیے ایک آوارہ نسل ہم تیار کر رہے ہیں۔ ہماری نسلیں آوارہ نسل تیار، جو آج کے 14-15 سال والے عمر والے ہیں، اکثریت کے اس میں جائزہ لے لیں، کیسی نسلیں یہ آپ کی بٹھا کر 2 منٹ ان سے بات کرنے، بیٹا آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اب مسلمان ہیں، دین کیا ہے، قرآن کیا، سنت و شریعت کیا۔ اللہ بھلا کر ان دعوت والوں کا، کچھ کھینچ کر لے جا رہے ہیں کہ بھائی اسٹوڈنٹ چلے، بھائی جوڑ کر لیں، بات کر لیں، تمام چیزیں، اپنی نظریات اختلافات اپنی جگہ، لیکن حق ہے کہ ان کی کوشش و محنت ہے کہ مسجدیں آباد ہیں، لیکن باطن بنانا سب کچھ ایک کے ذمہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہوتا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، ملیریا کا اعلان کرنے والے علامہ ہوتے ہیں، وہ کر کے چلے جاتے ہیں، جو سنتے ہیں انہیں کچھ راستہ نظر آتا ہے، وہ کچھ احتیاط کرتے ہیں، انہیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر مریض ہو چکے ہیں تو جانا نہ پڑے گا، علاج کرانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو دین کی تابع کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سچی توبہ کے ساتھ، اللہ اب تک ہم نے دین سے بڑا دھوکہ کیا، حقیقت یہ ہم نے مال کمانے میں دین کو پس پش ڈال دیا، ہم نے خرچ کرنے میں دین کو پس پش ڈال دیا، ہم نے علم کے دھوکے میں آ کر دینی علوم سے ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ ہم نے آج تک نماز کے مکمل مسائل تک نہیں سیکھے، جو تمام عبادتوں کے سردار ہے، جس سے آپ سے رشتہ جڑتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ صرف عبادت۔ اللہ سے رشتہ جڑنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے، ہوگا ہی ہم سے، پھر جا کے اللہ کے در پہ پیر پکڑ کے اللہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، ہم گناہگار ہو گئے، گناہ اللہ معاف کر دیجیے، ہو جاتا، ہم مریض ہیں، ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کیجیے۔ یہ نماز تھی، لیکن میرے بھائیوں ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے، تمام محنتیں اپنی جگہ، سر آنکھوں پر، اس کے درجات سر آنکھوں پر، اس کی محنتیں سر آنکھوں پر، ہمیں ہوش میں آنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچی توبہ کے ساتھ، اپنے آپ، اپنے گھر، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال، اپنی ماں کے حقیق، جو میری ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں کسی کے بارے میں ہو نہ ہو، ان اپنے اہل و عیال کے بارے میں لازماً پوچھ ہوگی، ضرور پوچھ ہوگی اللہ کے سامنے کہ تم نے ان کے بارے میں کیا فکر کی، انہیں مسلمان چھوڑا یا نہیں چھوڑا، انہیں دین سکھایا نہیں سکھایا، انہیں قرآن والا بنایا نہیں بنایا، انہیں اللہ کا تعارف کرایا نہیں کرایا۔ اگر ہم نہیں کرا گئے، ہم قبر میں ہوں گے، یہ ان کے گناہ کا وبال ہم قبر میں تڑپ رہے ہوں گے، اور اگر کر گئے ہم قبر میں ہوں گے، یہ ربی رحمہما کے ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارا جنت کا باغ اور خوشبودار ہو رہا ہوگا۔ ہماری قبروں کی ٹھنڈک بھی یہ ہے، ہمارے دوزخ کے ایندھن بھی یہی ہے۔ ہم بنا جائیں، اپنے آپ کو بھی بنانے کی آج فکر کر لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق، کہنے والے کو بھی توفیق دے، ہم میں سے ایک کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو محنتیں ہو رہی، کسی کی غیبت، کسی کے استہزاء سے پرہیز کرے، کسی کی محنت کو رائگاں کرنے سے پرہیز کرے، ہر ایک قابل قدر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی محنت پر ضرور توجہ دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔